السلام على حسين وعلى علي بن الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات ایک اور بلند صلوات ہدیے گا میں آیت کا ترجمہ اور آج کے حصے کے بیان سے پہلے گزارش کروں گا آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہ میرے آنے پر کھڑے نہ ہو مجلس ہے اور سب آپ بیٹھے رہیں میرا یہاں کوئی احترام نہیں ہے یہاں میری کوئی تعظیم نہیں ہے یہاں اس ذکر کی تعظیم ہے اس فرش عزا کی تعظیم ہے تو یہاں سوائے امام حسین کا میں بھی ذاکر ہوں آپ بھی ذاکر ہیں آپ سماعت سے اپنے کانوں سے ذکر کر رہے ہیں میں اپنی زبان سے ذکر کر رہا ہوں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے درمیان صلوات ہدیہ کریں گے محمد اللہ میں جب آپ کے گھر آؤں جب احترام کر لیجئے گا میرا اور یا کوئی اور جگہ ہو وہاں کر لیجئے گا لیکن یہاں مجھے معاف کر دیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ صف ہے مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا ایک سورہ فاتحہ آپ سب کے مرحومین کے لیے 8 9 10 محرم کو تو ہم فاتحہ نہیں پڑھتے اپنے عزیزوں کی لیکن اس سے پہلے آپ سب کے مرحومین شہداء ملت ابرار کاظمی صاحب اس جگہ نظامت فرماتے رہے اور شہداء ملت شہداء دفاع وطن خاص طور پہ میرے بھائی جناب عرفان مہدی صاحب کے والد سید مظہر حسین زیدی ابن سید ظفر حسین سیدہ ممتاز فاطمہ بنت مولانا سید شمس الحسن زیدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات ایک اور بلند صلوات ہدیے کر اللہم
صل علی محمد. سورہ مبارکہ صف، اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے نا، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایسی مضبوط دیوار جسے کوئی گرا نہیں پاتا. جی، ایسی مضبوط دیوار، ایسی مضبوط رکاوٹ، ایسی مضبوط استقامت، ایسا مضبوط مقابلہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بھائی جملہ یہی کہہ دوں، دیوار گریا اور ہے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار اور ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی. پاکستان کی اور ایران کی اور عالم اسلام کی ترقی کے لیے بلند تر صلوات. اسرائیل کی نابودی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد. بلند تر میں نے کہا تھا، اس سے بلند ممکن ہے. اللہم صل علی محمد. ارشاد ہو رہا ہے: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. بے تحقیق اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اس حالت میں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ان مقابلہ کرنے والوں اور ان جہاد کرنے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ پہاڑ ہٹ جائیں وہ نہیں ہٹتے. ان کے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں گے مگر وہ نہیں ہٹیں گے. تقریباً 70% تو میرا مجمع سال گزشتہ والا ہے. انہیں ایک بات یاد دلاؤں گا، اور جو لوگ اس سال پہلی دفعہ تشریف فرما ہو رہے ہوں گے انہیں بھی ایک بات توجہ دلاؤں گا. سال گزشتہ ہم نے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر اشرا پڑھا تھا. 70% کو تو یاد ہے. علامہ اقبال شاعر مشرق کے فلسفہ خودی پر اشرا پڑھنے کی مجھے توفیق ہوئی تھی. پورا اشرا تقریباً علامہ اقبال کے فلسفہ خود اعتمادی، فلسفہ خودی کو اگر میں کہوں تو خود اعتمادی، اپنے اوپر بھروسہ، اپنے آپ کو مضبوط بنانا، اور ایسا مضبوط بنانا کہ پھر مولا علی، مالک اشتر، حضرت سلمان فارسی، سرکار دو جہاں کے مجاہد صحابہ، وہ فخر کریں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. فلسفہ خودی، فلسفہ خود اعتمادی. تم اپنے اوپر بھروسہ کرو. تمہارے پاس اگر صرف، وہ کہا تھا نا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تیرا جہاں کا کام ہے تو وہاں کیوں نہیں جا رہا؟ تیرا کام بادشاہوں کی چاپلوسی کرنا نہیں ہے. تیرا کام سلاطین کے درباروں میں بیٹھ کر صلاحیتوں کو ضائع کرنا نہیں ہے. تیرا کام امیروں کے آگے جھک جھک کر، خم ہو کر اپنی صلاحیتوں کو خراب کرنا نہیں ہے. تیرے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی جو اللہ نے رکھی ہے. تیرے اندر جو پروردگار، جو امانت اللہ نے تیرے اندر ودیعت فرمائی ہے، جو اللہ نے تیرے اندر امانت قرار دی ہے، وہ امانت میں خیانت ہو جائے گی اگر تو نے وہ کام نہیں کیا جو کام تجھے دیا گیا ہے. کیا ہے تیرے پاس؟ اگر قلم ہے تیرے پاس تو اسی قلم کو تلوار بنا. اگر تیرے پاس صرف بولنے کی صلاحیت ہے تو اسی زبان سے جہاد کر کے دکھا.
اگر کوئی ایک صلاحیت تیرے پاس ہے کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا مگر وہاں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا تو مسلمان مضبوط ہو جائے گا، تو پھر تو گھر میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جا وہاں جا کے کھڑا ہو تاکہ مسلمان مضبوط ہو جائے۔ بعض لوگ جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اپنی اس صلاحیت کو اللہ رسول کی خاطر خرچ کرے۔ علامہ اقبال کا شاہین کون سا ہے بھائی؟ اسکاؤٹس کے جوان بھی باہر خدمت میں مصروف ہے نا۔ اسکاؤٹ ہونے سے پہلے یہ رضاکار شاہین کہلاتا ہے، جب یہ بلوغت تک آتا ہے رضاکار تو پھر یہ اسکاؤٹ کہلاتا ہے، اس سے پہلے یہ شاہین ہے۔ یہ چھوٹا بچہ، آپ یعنی صاف اگر کہوں تو یہ چھوٹے بچے جو ڈریس پہنے ہوئے نا، یونیفارم پہنے ہوئے ہیں، یہ فل ڈیوٹی پر نہیں ہے، یہ فل ڈیوٹی پر نہیں ہے، یہ رضاکاروں کے شاہین ہے۔ یہ رضاکاروں کی وہ توانائی ہے جن کے پاس کم صحیح مگر مستقبل ان کے ہاتھ میں، یعنی وہ صلاحیت کم کہ بچہ ہے، کمزور ہے، بچہ ہے، کم سن ہے، تو اسکاؤٹس کی دنیا میں انہیں شاہین کہا جاتا ہے۔ جی شاہین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، برندہ چونچ ہے اور گیرندہ پنجہ ہے، کاٹنے والی چونچ ہے اور مضبوطی سے پکڑنے والا پنجہ ہے۔ اس کے پاس دو ہی تو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو اس پنجے کا تقاضا خوبصورت جگہ، دبیز گدے، ایئر کنڈیشن کا ماحول، اس کے یہ پنجوں کا تقاضا نہیں ہے۔ اس کے پنجوں کا تقاضا تو خاردار، نوکیلے پہاڑ، جہاں اس کا پنجہ جا کے لگے تو وہ جو نوکیلے کونے اور نوک نکل رہی ہے پتھروں کی، اس میں جا کے وہ پنجہ گرفت کر لے۔ اس کا پنجہ بنایا گیا اس جگہ کے لیے۔ اس کا پنجہ کسی گدے پر، وہ گدے پر اگر اسے بٹھا دیں گے آپ، اس کو اگر آپ کسی نرم جگہ پر اسے اتار دیں گے تو وہ الجھے گا، اس کے پنجے پھنس جائیں گے اس کے اندر، وہ اپنے آپ کو ضائع کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہاں علامہ اقبال کے فلسفے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر یہ صلاحیت ہے نا، تو یہ صلاحیت کسی اور جگہ کے لیے موزوں ہے، یہ صلاحیت کسی اور جگہ سے مناسبت رکھتی ہے، اس کی نسبت کہیں اور کے ساتھ ہے، تو کہاں بیٹھا؟ تجھے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، یہ بادشاہوں کے گنبد پر بیٹھ کے تو سمجھ رہا ہے کہ تو معتبر ہو جائے گا، تو ضائع ہو جائے گا۔ تیرا کام بادشاہوں کی گنبد پہ بیٹھنا نہیں ہے، تیرا کام پہاڑوں کی چٹانوں پہ جانا ہے۔ سال گزشتہ ہم نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی، تفصیل نہ صحیح مگر بہرحال کسی حد تک گفتگو کی، بات کی کہ یہ جب تک انسان اپنے اوپر انحصار نہیں کرے گا، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا، خود اعتمادی کی دولت سے سرفراز نہیں ہوگا، جی دوسروں سے انحصار ختم نہیں کرے گا، بیک ساکیاں نہیں توڑے گا، اسے سیاسی جملہ مت لیجئے گا، جب تک کشکول نہیں توڑے گا، جی اس وقت تک تو ترقی نہیں کر سکتا، تو آگے نہیں بڑھ سکتا، تو مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تیرے لیے جو اللہ نے مقام قرار دیا ہے وہ مقام تو پا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تو اپنے آپ پر ہی اعتبار نہیں کرتا۔ تو علامہ اقبال کے ہاں ایک فلسفہ ہے، فلسفہ خودی، اپنے اوپر اعتبار کرو۔ پہلے تو وہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ خود اعتمادی، خود انحصاری، خود باوری، اپنے اوپر یقین کرو، اپنے اوپر یقین، تم ہو، تم کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، تم اس سے بڑے کام کر سکتے ہو، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر جب وہ اس بات کو مضبوط کر دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ خودی سے نکل کر اب فلسفہ بے خودی میں آ جاؤ۔ اور فلسفہ بے خودی علامہ اقبال کا یہ ہے کہ جب تم اپنے اوپر اعتبار کرنے کی عادت کر لو تو پھر اپنے جیسوں کو تلاش کرو۔
اور پھر انجمن بناتے چلے جاؤ تاکہ ایک اسلامی معاشرہ اور مردوں والا معاشرہ بن جائے، ہمتوں والا، ہمت رکھنے والوں کا معاشرہ بن جائے۔ اکیلے کچھ نہیں کر پاؤ گے، کہتے ہیں اکیلے، پہلے اپنے اوپر بھروسہ کرو اور پھر کہتے ہیں اب اکیلے کچھ نہیں کر پاؤ گے، اب اپنے جیسے تلاش کرو۔ اسے کہتے ہیں وہ فلسفہ بے خودی۔ پھر فلسفہ خودی میں طاقت ڈالنے کے لیے کیا، رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے داڑھیوں میں اسلام سمجھا ہے۔ کیا علامہ اقبال کے داڑھی نہیں تھی تو یہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں تھا؟ جن کے یہاں اتنی لمبی لمبی داڑھی ہیں وہ کون سا نہال کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں ہرگز ممبر سے داڑھی کے خلاف نہیں بات کر سکتا جی، داڑھی کے خلاف بات نہیں کی ہے میں نے۔ یہ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لیکن جو کہا ہے الحمدللہ وہی میری بات منتقل ہوئی ہے۔ بات بہت روشن ہے کہ پھر وہ اس فلسفہ خودی میں دم ڈالنے کے لیے، طاقت ڈالنے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ خود اعتماد ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی توجہ، یہ خود اعتماد، خود انحصار ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے کسی سے عشق نہ ہو۔ پھر ان کے ہاں فلسفہ عشق شروع ہوتا ہے، فلسفہ عشق۔ اب یہاں پر اور کلاس ذرا جو ہے وہ معیاری ہو گئی، اور کلاس ذرا مشکل ہو گئی۔ وہ کہتا ہے یہ جو فلسفہ عشق، علامہ اقبال کا فلسفہ عشق، جب عشق کی بات آئے گی تو کوئی عاشق ہوگا تو کوئی معشوق ہوگا۔ وہ کہتے ہیں عاشق بن جاؤ اور اپنے معشوق کو تلاش کرو، یا پہلے اپنے معشوق کو تلاش کرو اور پھر سے عشق کرو۔ اور عشق جو ہوتا ہے نا، لفظوں کو کہوں میں اور بہتر کر کے، کہ عاشق جو ہوتا ہے یومی و یقسم، وہ اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا ہے۔ عاشق کا کام اندھا اور بہرا، اپنے معشوق کے لیے وہ اندھا ہوتا ہے، اسے سوائے اس کے کوئی نظر نہیں آتا، اور اپنے معشوق کے لیے وہ بہرا ہوتا ہے، سوائے اس کے کوئی اسے سنائی نہیں دیتا۔ اس کی آواز آتی ہے تو سنتا ہے، ورنہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بہرا۔ بڑے بڑے بین اس کے آگے بجائے جاتے ہیں، کبھی لالچ کا بین، کبھی کرسی کا بین، کبھی منصب کا بین، جی کبھی پیسے کا بین۔ وہ سارے بینوں کو کہتا ہے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، مجھے تو معشوق بتاؤ گا، میرا معشوق کیا ہے؟ ماشاءاللہ، مل کے جواب دیجیے گا۔ اس کے آگے سوائے اس کے معشوق کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ اقبال کے نزدیک، آپ تسلی دیجیے، تھک تو نہیں رہے؟ اقبال کے نزدیک جو اقبال کا معشوق ہے نا، اقبال کے نزدیک معشوق، اب وہ خود بھی اپنے آپ سے کس حد تک مطمئن تھے، اتنا کچھ کہنے کے باوجود وہ دعوے دار نہیں تھے کہ میں عاشق ہوں۔ میں نے جتنا اقبال کو پڑھا ہے، اتنا میں یہ جانتا ہوں کہ اقبال نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں عاشق ہوں۔ وہ کہتے ہیں عاشق ہونا بہت دور کی بات ہے، پہلے عاشق کے عاشق کو تلاش کرو۔ اگر تم نے عاشق کے عاشق کو تلاش کر لیا، بھئی توجہ ہے، تو تم اس کے عاشق ہو جاؤ تو یہ بھی بہت ہنر ہے۔ لہذا علامہ اقبال کے نزدیک معشوق نبی کی ذات ہے۔ ہاں، عشق مصطفیٰ پر، عشق مصطفیٰ پہ جتنا علامہ اقبال نے زور دیا ہے کہ اگر عشق کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کرو۔ علامہ اقبال کے نزدیک معشوق نبی کی ذات ہے، اور اس معشوق سے عشق کرنے والا علی۔
बुलंद तर सलावत। मैं बहुत ही मुख्तसर, यानी ये एक एक के ऊपर मेरे मुझ तालिब इल्म को एक एक घंटा बात करना आएगा। यानी अल्लामा इकबाल ने कहाँ कहाँ, क्योंकि मैं अपने मजमून से दूर होने का खौफ भी है ना, तो सिर्फ आपको मज़ामीन आपके हवाले कर रहा हूँ। जो इकबालियात का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं वो जब जाएंगे ना इकबालियात के अंदर तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि मैं सही कह रहा था। अल्लामा इकबाल कहते हैं कोई अपने ऊपर एतबार नहीं कर सकता, कोई मजबूत नहीं बन सकता, कोई खुद एतमादी का हामिल नहीं हो सकता, कोई पहाड़ों से ज्यादा मजबूत नहीं बन सकता जब तक कि उसे उससे इश्क ना हो जिसे मुस्तफा कहते हैं। सरकारे दो जहां के अलावा अगर इश्क किसी और से कोई करेगा तो वो इश्क नहीं होगी, वो इश्क नहीं होगा, वो निदामत होगी, वो पशेमानी होगी, वो निदामत होगी अगर नबी के अलावा किसी और से इश्क होगा। और नबी से इश्क ही इश्क मजाजी है, इश्क है और इश्क मजाजी है। इश्क गलत वो इश्क है कि जो चमड़ी से प्यार होता है। मुझे माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा इशारा नहीं हो सकता था। जो कुछ अरसे के बाद फिर पशेमानी है, निदामत है, ये क्या कर लिया, ये क्यों कर लिया जी, ये इश्क गलत है। और इश्क सही की दो किस्में, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। सरकार की जात से इश्क इश्क मजाजी है, और इश्क मजाजी कहकर यह पैगाम दिया है कि यह मंजिल नहीं है, रास्ता है। हाँ, मंजिल अल्लाह की जात है। जब तुम्हें नबी से इश्क हो जाए तो यह इश्क मजाजी है, और जो नबी का हो गया वही अल्लाह का हो जाता है, फिर वो इश्क हकीकी तक पहुंच जाता है। फिर वो माशूक हकीकी तक वही रसाई कर पाता है जो माशूक मजाजी तक पहुंचता है। और वो कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है, नबी का इश्क खामखा झूम झूम के बोलना पढ़ना कुछ भी कह देना ये काफी नहीं है भाई। हाँ, ये काफी नहीं है। मैं क्या कहूं, कैसे कहूं। नबी के नाम पे दुकानें सजाने वाले, तुम्हें नबी की जुल्फें याद रहती हैं, तुम्हें नबी का सुरमा याद रहता है, नबी के दोष पे अली नजर नहीं आता जी। जब बुत गिराने के लिए जी वही गए ना जिन्होंने बुत को, पहले बुतों को कभी माना ही नहीं था। मौला अली और मौला नबी आगे बढ़े कि भाई इनको जहमत नहीं दो, जिनका पुराना ताल्लुक भी रहा है। नहीं, खामा खा वाबस्तगी है, एक ताल्लुक तो होता है ना। तो नबी ने आजमाइश में नहीं डाला हो किसी को कि बुत कोई और गिराए। फरमाया मैं गिराऊंगा या अली। और जब गए हैं खाना काबा, फतेह मक्का के मौके का वाक़या है, जब फतेह मक्का के मौके पे खाना काबा के अंदर गए तो आपने, अब गिराने तो या अली मौला को थे या नबी को गिराने थे। बुत शिकन तो सरकार की जात है ना, तो नबी है ना, काम तो उन्हीं का है ना। तो नबी मुकर्रम ने फरमाया कि या अली, मैं तुम्हारे दोष पे खड़ा होकर ये बुत गिराऊं क्या? या रसूलल्लाह, मैं आपका वजन कैसे बर्दाश्त करूंगा। सलवात पढ़ लें सरकार की रात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, मैं आपका वजन मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो फिर फरमाया कि तुम मेरे दोष पे सवार हो जाओ। यानी नबी का वजन तो अली बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मगर अली का वजन तो नबी बर्दाश्त कर सकते हैं। वो जब चौथे जीने पे बैठे थे ना, कि नबी उस जगह, नबी की जगह आके बैठे थे ना मौला अली, जब तो एतराज हो गया था कि कहां बैठ गए, वहां तो नबी बैठते थे। वो जो मजमा सुनने के लिए, मौला का खुतबा सुनने के लिए आया हुआ था, सरगोशियां करने लगा। तो हजरत अम्मार यासिर मिंबर के बराबर में बैठे हुए थे। तो हजरत अम्मार यासिर से झुककर आवाज देकर मौला अली ने पूछा, ये क्या बातें कर रहे हैं?
لوگ کانوں میں باتیں کر رہے تھے کہ علی وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. حضرت ابو بکر ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھے, حضرت عمر ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھے. صحیح کہہ رہا ہوں, ترتیب یہی ہے نا؟ اچھا, پھر حضرت عثمان ایک زینہ اور چھوڑ کے بیٹھے. تو پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ مولا علی وہاں بیٹھے کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے. مولا علی کہاں بیٹھے؟ جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو سرگوشیاں ہونے لگیں. تو مولا نے فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو حضرت نے سنا اور اس وقت میں سنی انسنی کی اور خطبہ ارشاد فرمایا. توجہ میری طرف ہے. تو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو, اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو. فرمانے لگے میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں نبی بیٹھتے تھے. ما ہذہ الاواد, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی. بلند تر صلوات. تھوڑا سا وسیع بھائی. بات تھوڑی سی آگے جائے. تو حضرت نے فرمایا یا علی تم میرے دوش پہ آ جاؤ. پھر مولا علی دوش مصطفیٰ پہ سوار ہوئے اور پھر مولا علی بت گراتے رہے. سارے بت گرائے. کیا منظر بن رہا ہے کہ دوش مصطفیٰ پہ علی سوار ہیں اور نبی مولا آواز دے کر کہہ رہے ہیں علی کتنی بلندیوں پر ہو. بھائی جو باہر اور اندر بیٹھے ہیں ذرا میرے جملوں سے محظوظ ہوں. مولا نبی نے فرمایا یا علی کتنی بلندیوں پر ہو. فرمایا یا رسول اللہ 2 ذراع کے فاصلے پہ عرش ہے. تو علامہ اقبال کے نزدیک معشوق حقیقی اللہ کی ذات, اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جو معشوق ہے, عشق مجازی کا مالک اور حامل ہے, وہ نبی کی ذات. اور نبی کو سمجھنے کے لیے علی چاہیے. میں دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا. ممکن ہے کوئی کہے کہاں علامہ اقبال نے یہ بات کی ہے, کہاں کی ہے بات, تو دلیل چاہیے نا, دلیل دینی ہے نا کہ کہاں کی ہے بات. علامہ اقبال نے اپنا مطمع نظر معشوق تو نبی کو قرار دیا ہے, عشق نبی سے ہونا ہے, مگر اس معشوق تک اور اس عشق کے منزل تک پہنچنے کے لیے علامہ اقبال نے جس ذریعے کو تلاش کیا ہے, جس رستے کو تلاش کیا ہے, اسے اقبال کہتے ہیں مومن. بھائی مجھے آیہ کریمہ صفن کانہم بنیان مرصوص, بنیان مرصوص کے اوپر آج کہہ لیجئے کہ میری مقدماتی گفتگو ہے. جی مجھے آگے چل کے اس موضوع پر بات کرنی ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی, میرے سینے میں دم ہوا اور یہ زندگی اس عشرے کے اندر مکمل رہی. تو میں تو جھوم رہا تھا اس وقت جب اس عشرے کی تیاری کر رہا تھا. میں اپنے کمرے میں تنہا. میں 10 دن کے لیے بند ہو کر بیٹھتا ہوں ہر سال آخری عشرے میں, ذی الحج کے آخری عشرے میں. جی پابندیوں کے ساتھ کہ مجھے کسی سے ملنا بھی نہیں ہے, فون بھی نقیبہ بند ہو جاتا ہے. تو میں جب تیاری کر رہا تھا اس عشرے کی, آپ یقین جانیے ممبر پہ باوضو مولا حسین کو سنانے کے لیے بول رہا ہوں, مولا علی کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہوں. جب میں اس عشرے کی تیاری کر رہا تھا تو ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب میں جھومنے کی کیفیت میں تھا. می رقصم والی بات, وہ جیسے قلندر کہتے ہیں نا,
قلندر می رقصم والی بات کرتے ہیں نا. قلندر جب پہنچ جاتے تھے نا اپنے معشوق تک تو قلندر رقص کرتے تھے. یہ می رقصم. وہ علامہ شیخ بہائی جن کا مزار امام رضا کے حرم میں ہے نا، آپ جائیں گے زیارت کرنے تو ایک بڑی قبر ہے شیخ بہائی کی قبر. بہت بڑے عالم تھے. ان سے جب مسئلہ علمی مسئلہ حل ہو جاتا تھا نا، جب وہ اصلی مطلب تک پہنچ جاتے تھے، جب وہ جو چاہتے تھے وہ انہیں مل جاتا تھا نا کتاب میں تحقیق میں، تو پھر وہ اپنے صحن میں، گھر کے صحن میں جا کر رقص نمائی کرتے تھے. ایک کیفیت ہوتی تھی ان کی. تو ایک دن ان کی یہ کیفیت ان کے گھر کے ایک فرد نے دیکھی تو ان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ پر، یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمانے لگے کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں جو نرم گدوں پر اور راحت آمیز حجروں میں اور لذیذ کھانوں کے دسترخوانوں پر اور جس چیز کی چاہیں خواہش کریں اور وہ چیز انہیں مل جائے. کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں؟ آ کے مجھ سے پوچھیں کہ لذت کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو وہ جو لذت ہے نا، وہ کسی مطلب کو پانے میں جو لذت ہے، وہ جو مقصد کو پانے میں لذت ہے. تو میں ایک کیفیت بتا دوں کس وقت ہوئی تھی وہ کیفیت. وہ کیفیت جب ہوئی تھی جب مجھے قرآن، حدیث اور آیات اور روایات کی روشنی میں مولا علی کی ضربتوں کی قسمیں پتہ چلی. ہاں، بات ہوگی انشاءاللہ، بات ہوگی. برداشت فرمائیے، جواب دیجئے. یہ عقیدتوں کے مسائل ہیں. بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی میرے، آپ کو بھی نعرہ لگانے کی توفیق ہونی چاہیے. اب جو لگا رہا ہے وہ آپ کو برا لگ رہا ہے. تو یہ پاکستان میں مجلس ہو رہی ہے، یہ عراق میں نہیں ہو رہی. یہاں کے تقاضے ہیں. بات بہت روشن ہے. علامہ اقبال جس معشوق کو اپنے لیے مطلوب سمجھتے ہیں وہ نبی کی ذات، اور نبی تک پہنچنے کے لیے جس عاشق کو ڈھونڈتے ہیں پھر وہ علامہ اقبال کا معشوق ہو جاتا ہے نا. اس کو وہ مومن کہہ کے پکارتے ہیں. علامہ اقبال کا جو مومن ہے نا، ابھی دلیل دیتا ہوں نا. علامہ اقبال کا جو مومن ہے وہ مولا علی ہے. پورے فلسفہ اقبال میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، دلیل سے بات، اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ان کے نزدیک جب بھی جہاں بھی انہوں نے مومن کی بات کی ہے وہ مراد مولا علی ہے. دلیل دے دوں آپ کو. علامہ اقبال دلیل دے رہے ہیں اس بات پر کہ مومن کسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ. بھائی بڑی عنایت آپ کی توجہات. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن ذہن میں رہے. مومن سے مراد علی. علامہ اقبال کے مومن سے مراد علی. وہ کہتے ہیں مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، جو بستر پہ سو کر بغیر تلوار کے لڑے اسے علی کہتے ہیں.
صرف تیغ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، تلوار بھی ساتھ لے کے نہیں سوئے، اور ایسی جنگ جیتی کہ جیسے جہاد اکبر کہتے. تلواروں سے جیتی ہوئی جنگوں کو جنگ جہاد اصغر کہتے ہیں، اور بغیر تلوار کے لڑی گئی جنگ کو جہاد اکبر. اور فرماتے ہیں جسے سونے کی عادت نہیں تھی، جیسا اس رات سویا ہوں کبھی نہیں سویا. ایسی تیغ کے بغیر، تلوار کے بغیر جنگ جیت لی. جی بتا دوں کیا ہوا تھا اس رات میں. اچھا، اقبال ہی اسی منظر کو کچھ اور بیان فرما رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، اقبال کہتے ہیں کہ ہاں سبحان اللہ، کہتے ہیں جچتے نہیں ہیں گنجش و حمام نظر میں. علامہ اقبال بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیں گے. جچتے نہیں ہیں گنجش و حمام نظر میں. گنجش کہتے ہیں چڑیا کو، حمام کہتے ہیں کبوتر کو. جچتے نہیں ہیں گنجش و حمام نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. صیاد کیسے کہتے ہیں؟ شکاری کو. صیاد شکاری کو کہتے ہیں. جی صید شکار کو کہتے ہیں نا، اور صیاد یعنی شکاری. تھک تو نہیں رہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ میں جس مومن کی بات کر رہا ہوں اس کی آرزویں چھوٹی نہیں ہیں. وہ چڑیوں کا شکار نہیں کرتا. بھی ایک صلوات اور ہدیہ کریں. جی اس سے بلند صلوات پڑھ لیں. شاہ صاحب نے یقیناً کچھ مجلس باہر سن لی ہوگی. شاہ صاحب ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال کا فلسفہ خودی. علی بھائی آئیے. اللہم صل علی. جہاں جہاں مزاجوں کو جوڑا جائے اسے فرش عزا کہا جاتا. بھائی میں یہ مجھے سننے آئے ہیں، میر صاحب یہ مجھے سننے آئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. ہمارا پچھلے سال عشرے کا موضوع رہا تھا فلسفہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی. اس جگہ کی بات کر رہا ہوں. علامہ اقبال کا فلسفہ خودی، فلسفہ بے خودی اور فلسفہ عشق. علامہ اقبال کہتے ہیں پہلے اپنے اوپر بھروسہ کرو، اور پھر جب اپنے اوپر بھروسہ کر لو گے تو پھر اپنے جیسے ڈھونڈو. یعنی پہلے خود اعتمادی یعنی خودی، اور پھر بے خودی. پھر اپنے اوپر نہیں، اپنے جیسوں کو اور ڈھونڈو. اور پھر کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ تمہیں عشق نہ ہو. اور عشق کا جو محور ہے وہ نبی کی ذات. اور اس عاشق، اس معشوق تک پہنچنے کے لیے تمہارے تو بس کی بات نہیں ہے. جہاں جبریل نہ پہنچ پائے وہاں تم کا پہنچو گے. جبریل امی بھی رکے رہ گئے تھے نا سرکار جب معراج پر گئے تھے. جی جب حضرت سدرۃ المنتہا پہ تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ جبریل پیچھے رک گئے. تو آپ نے مڑ کر دیکھا تو جبریل رکے کھڑے تھے. تو حضرت نے فرمایا آؤ. ہر جگہ ساتھ تھے مگر وہ اس منزل پر نہیں آئے. تو حضرت فرمایا آؤ. تو جبریل امی علیہ السلام کی آواز ہے ھذا موقفی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ الذی ودعنی اللہ، جو اللہ نے میرے لیے جگہ بنائی ہے وہ یہ ہے. میں لو دنوت انمولتن، اگر ایک قدم بھی آگے آؤں گا، لہترقت تو جل جاؤں گا. جی نور ہے، نور. جبریل نور ہے نا. وہ فرما رہے ہیں اگر ایک قدم بھی، معاف کیجیے گا 2 قدم بھی آگے آؤں گا تو جل جاؤں گا. میں کھڑے رہ گئے حضرت جبریل امین. جہاں جبریل نہیں گئے تو بھائی میرے اور آپ کے بس کی کہاں ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس معشوق تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک اور اس کا عاشق ڈھونڈنا ہوگا
جو ایسا وجود ہو کہ جو وجود ہر جگہ اس کے ساتھ ہو. عاشق کیسے معشوق سے علیحدہ ہوتا ہے بھائی؟ سوائے مولا کائنات کے. میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کی عادت نہیں ہے، مزاج بھی نہیں ہے. سوائے مولا کائنات کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو نبی کے ساتھ ساتھ رہا ہو. ہاں بھائی توجہ، کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو نبی کے ساتھ ہمیشہ رہا ہو. میں ایک جملہ تو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں. جس نبی کا سایہ نہیں تھا اس نبی کے سائے کو علی کہتے ہیں. ہمیشہ جڑے رہنے والی ذات، ہمیشہ ساتھ رہنے والی ذات. یہ ذات جو ہر جگہ. اب اگر آپ کی توجہ ہے تو میں جملہ کہہ دوں. معراج پر بھی جب تشریف لے گئے نا تو جو آواز آئی نا اذنو، جی تال قریب آئی ہے، جسے قرآن کہتا ہے دلہ ثم تدلہ، قریب اور قریب. ایک جگہ آ کے رکے، پھر آواز آئی اور قریب آئی ہے، پھر آواز آئی اور قریب آئی ہے، پھر آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی. اے محمد رک جاؤ، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے، تمہاری عظمتوں کو بیان کر رہا ہے. تو جب یہ آواز آئی نا تو مولا نبی نے آواز دے کر کہا اخاطبنی ربی ام علی؟ مجھ سے میرا رب بات کر رہا ہے یا علی؟ یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے، یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے. میں یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے، یہ جو روایت آپ کو سنا رہا ہوں. ظاہر ہے میرے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں تو ہمیں گفتگو وہ کرنی ہے جو دونوں کی کتابوں میں ہو، جو دونوں کے بزرگوں نے لکھا ہو. اور آج تو بہت آسان ہو گیا، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آیا ہوا بھی ہے. تو مولا نبی نے فرمایا اخاطبنی ربی، مجھ سے میرا رب بات کر رہا ہے ام علی؟ تو آواز آئی کہ تمہارا اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. کیا جواب ہے بھائی؟ علی مولا کا تو جسم ہے نا بھائی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھکے نہیں سنیں گے، میں نتیجہ دے رہا ہوں. تمہارا اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. اے میرے مصطفیٰ، جب میں نے چاہا کہ میں تم سے بات کروں تو میں نے دیکھا تمہارے دل میں کون رہتا، تو میں نے وہی لہجہ اپنایا جس کی محبت تمہارے دل میں رہتی ہے. لہذا اللہ نے بھی، اگر کون سی جگہ ہے جہاں مولا توجہ میرے ساتھ ہے، کون سی جگہ ہے جہاں مولا علی مولا نبی کے ساتھ نہیں ہے؟ تو علامہ اقبال کے ہاں جو مومن ہے نا، مومن، اس سے مراد علی ہے. جہاں جہاں علامہ اقبال کے فلسفے میں آپ مومن کا تصور پائیں گے وہ مولا علی مراد ہے. تو آپ ذرا شعر سنیے علامہ اقبال کا. وہ کہتے ہیں جچتے نہیں ہیں گنجشو حمام نظر میں. یہ چھوٹی آرزویں نہیں ہیں اس کی. چڑیوں کا شکار نہیں کرتا یہ پرندوں کا شکار، یہ کبوتروں کا شکار نہیں کرتا. چڑیا، بیچاری چڑیا، اس کو مار کے تمہیں کتنا ثواب ملے گا؟ تم اتنے بڑے مجاہد بن کے چڑیے مار رہے ہو، تم اتنے بڑے آدمی ہو چڑیے مار رہے ہو. جی کچھ کرو، کچھ مار کے دکھاؤ، کوئی بڑا کام کر کے دکھاؤ. فلسفہ علامہ اقبال کا، کوئی بڑا کام کرو. یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ کالر اپنا اکڑا کے چل رہے ہو، گردن اپنی ٹیڑھی کر کے چل رہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑا کام کر کے دکھاؤ.
گنجش و حمام، کبوتر بیچارہ جی امن کا استعارہ، محبت کا پیغام، جی محبت رسانی کا ذریعہ۔ کبوتر سے جو بڑے کام لیے جاتے تھے، کبوتر کا جو اصلی کام تھا وہ محبت رسانی اور پیغام رسانی کا تھا نا۔ جو صحافت کا کام کرے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ، وہ کام کبوتر کا کام تھا نا، اصلی کام کبوتر کا یہ تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ کس کو مار رہے ہو بھائی، یہ کیا کارنامہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جچتے نہیں ہیں گنجش و حمام نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ مومن تو شکار کرتا ہے جبریل اور اسرافیل کو۔ یہ مومن کیسے مومن جبریل کا شکار کریں گے بھائی؟ اب سنیے روایت یہ کہتی ہے، اللہ اکبر، روایت یہ کہتی ہے کہ جب نبی مکرم نے فرمایا یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ گے، بھائی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں۔ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو بیچتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو بیچ نہیں رہا ہے، جبریل اور سرافیل کو صید کر رہا ہے، شکار کر رہا ہے۔ جو اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، اللہ کی مرضیاں لے رہا ہے، یہ کون ہے؟ قرآن ہے نا یہ۔ 1000 مرتبہ حضرت ابو طالب نے مولا علی کو نبی کے بستر پہ لٹایا تھا۔ 3 سالوں میں کتنی راتیں آتی ہیں؟ میں نے غلط گنتی تو نہیں گنی؟ 3 سال تک شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب نے 3 سال 1000 راتیں، کچھ زیادہ مولا علی کو نبی کے بستر پہ لٹایا۔ پہلے لٹا دیتے تھے نبی کو نبی کے بستر پہ، علی کو علی کے بستر پہ۔ جب دشمن تاک واک کے چلے جاتے تھے، کون کہاں لیٹا ہوا ہے جی؟ جو ابو طالب ساری رات یہ کرتے ہوں وہ سوتے کب ہوں گے؟ نبی کی حفاظت میں جب لٹا دیتے تھے اور دشمن تاک کے چلا جاتا تھا اور حضرت ابو طالب کو علم ہو جاتا تھا کہ یہ دیکھ کے چلے گئے۔ 3 سال تک یہ کیا ہے، 1000 مرتبہ مولا علی کو مولا نبی کے بستر پہ لٹایا ہے۔ ہر بار بھائی آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں یا نہیں؟ کسی بات کو اپنے بچے کو سکھانا ہے نا۔ بچہ آپ کا کنجوس ہے، فرض کیجئے اپنی ٹافی کسی کو دیتا نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں۔ بچہ آپ کا چھوٹے دل کا ہے، ذرا سی باتوں پہ روٹھ جاتا ہے، ذرا سی باتوں پہ دل چھوٹا کر لیتا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، تھکے نہیں، نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں، صرف 10 مرتبہ ایسا کر کے دیکھ لیجئے۔ اس کے ہاتھ میں ٹافی دیجئے، بیٹا تمہیں اس سے اچھی والی دلوائیں گے، یہ والی ٹافی تم ذرا بچوں میں بانٹ کے آؤ، یہ اپنے کزنز کے اندر ذرا بانٹو۔ 10 مرتبہ کیجئے گا، 11ویں مرتبہ یہ خود سخی ہو جائے گا۔ طالب علم بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی سبق یاد نہیں ہو رہا، کوئی لیسن یاد نہیں ہو رہا، کوئی چیپٹر یاد نہیں ہو رہا، صرف 10 مرتبہ اسے دہرا لو۔ میں طالب علموں سے بات کر رہا ہوں، صرف 10 مرتبہ اسے دہرا لیجئے۔ 10 مرتبہ دہرانے پر وہ چیپٹر آپ کو یاد ہو جائے گا۔ 10 مرتبہ بہت ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں، اپنے بچوں کو کسی چیز کو سکھانے اور اس کے اوپر ڈالنے میں 10 مرتبہ بہت ہے۔ مولا علی کو 1000 مرتبہ لٹایا ہے جی، جسے 1000 مرتبہ مرنے کا، نبی پر مرنے کا موقع ملا ہو۔ بھائی جملے کو محسوس کریں گے، جسے 1000 مرتبہ نبی پر قربان ہونے کا موقع ملا ہو، اسی کو تو عاشق کہتے ہیں۔ وہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ 1000 مرتبہ، 1 مرتبہ بھی نبی نے نہیں کہا کہ تم لیٹ جاؤ میرے بستر پہ۔ آرزو تھی، انتظار تھا، خواہش تھی، تمنا تھی، کبھی نبی بھی تو بولے میری تو مشق ہی یہ ہے، میری تو پریکٹس ہی یہ ہے۔ اور جب نبی نے فرمایا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ گے، اہل سنت کی سب سے معتبر تفسیر کا نام بتاؤں؟ تفسیر کبیر، علامہ فخر الدین رازی۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نزلت
हाज़िहिल आया फी अली इब्न अबी तालिब, वो इस आयत की व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद, इसमें फरमाते हैं ये आयत अली इब्न अबी तालिब की शान में नाज़िल हुई। बाता अला फिराशिही, अब वो अल्लामा इक़बाल का मोमिन, अल्लामा इक़बाल के दो शेर, जचते नहीं हैं गुंजिशो हम्माम नजर में, जिब्रील और सराफील का सयाद है मोमिन, इसे जहन में रखिए। और अब ये रिवायत सुनिए। अल्लामा फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि जब अली इब्न अबी तालिब सो गए ना नबी के बिस्तर के ऊपर, तो क्या हुआ? कामा जिब्राइल अला रासिही, सारी रात ड्यूटी पर खड़े रहे जिब्रील मौला अली के सिरहाने, वो मीकाइल अला रिजलिही, और मीकाइल पांती खड़े रहे। अल्लाह हुक्म दे रहा है ये मेरे नबी पे कुर्बान होने को तैयार है। जिब्रील जाके सिरहाने खड़े हो जाओ, मीकाइल जाके पांती खड़े हो जाओ, और सारी रात ये दोनों फरिश्ते खड़े रहे। और सैयादी किसे कहा जाता है? मौला अली की हिफाजत में ये दोनों फरिश्ते खड़े रहे। और फिर बात यहां रुकी नहीं, बात आगे बढ़ती है। अल्लाह अकबर। और बात क्या है? बात यह है कि फनादा जिब्राइल बख्खन बख्खन लका यब्ना अबी तालिब, आवाज आई जब मौला नबी को ढूंढने के लिए अंदर आए। उन्होंने चादर हटाई तो मौला अली थे, तो कहने लगे नबी कहां है? तो मौला अली ने फरमाया मेरे हवाले किया था। मौला अली ने फरमाया मेरे हवाले किया था। कहना हाजा जाज़िउन व हुवा खादिउन, वो बहुत समझदार है जो इसे लिटा के चला गया, और ये बहुत सादा है जो लेट गया। हाँ, वो मुशरिकों के जुमले हैं ये। कहने लगे वो जो चला गया ना लिटा के, वो बहुत समझदार है, और जिसे लिटा के गया ये बहुत सादा है। तो मौला अली ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ऐसी अक्ल अता फरमाई है कि अगर उसका एक जर्रा भी पूरी दुनिया को दिया जाए तो कोई पागल नजर ना आए। तुम मुझे सादा बोल रहे हो? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाया तुम मुझे सादा बोल रहे हो, मुझे पता है मैं कहां लेटा हुआ हूं। तो जिब्रील अमी की आवाज आई, फनादा जिब्राइल बख्खन बख्खन लका यब्ना अबी तालिब, मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे, मम मिसलुक। ये जो मम मिसलुक का जुमला है ना, ये हदीस में किताबों में दो जगह आया है। या फतुरुस को जब बालों पर मिले तो वो परों से उड़ता हुआ जब जन्नत की तरफ गया ना, आसमानों की तरफ, तो फतरुस ने आवाज देकर कहा इमाम हुसैन को देखकर, मम मिसलुक, हुसैन तुम जैसा कौन? और या जिब्रील अमी ने कहा था जब मौला अली अलैहिस्सलाम बिस्तर रसूल पे सोए थे, जचते नहीं हैं गुंजिशो हम्माम नजर में, जिब्रील और सराफील का सयाद है मोमिन, जिसकी अब ये वो मोमिन है। अल्लामा इक़बाल, अब बात आगे बढ़ेगी आइंदा की मजलिसों में। अल्लामा इक़बाल के नजदीक मोमिन से मुराद मौला अली है। और मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, जो सीसा पिलाही हुई दीवार की तरह खड़ा होता है। यह आयत 2 दफा नाजिल हुई है, जंग बद्र में और जंग ओहद में। और दोनों वो मैदान है कि जहां अली मैदान छोड़कर नहीं गए। और इस आयत का मिज़दाक मौला अली की जात। बुनियानुम मरसूस मौला अली का लक़ब है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बुलंद सलवात मौला की जात। बात कल आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। आपको जी फुतरुस कहता हुआ आसमानों की तरफ गया, मम मिसलुक, हुसैन कौन है तुम जैसा। हम भी इस वक्त इमाम हुसैन के झूले से मस होने आए हैं। ये जो फर्श अज़ा है ना, ये इमाम हुसैन का झूला है। ये जो ज़रिए इमाम हुसैन है ना,
یہ امام حسین کے لیے ایک گہوارہ ہے. ہم سب اپنے بالوں پر بحال کروانے آئے. علامہ حلی کہتے ہیں بالوں پر، فرشتوں کے تو کوئی مادی بالوں پر نہیں ہوتے جو جل جائیں. وہ فرماتے ہیں بال علم مراد ہے اور پر عمل مراد ہے. حضرت فطرس کے بال علم جل گئے تھے، یعنی علم بڑھ نہیں رہا تھا، علم رک گیا تھا. اور پر عمل حضرت فطرس کا جل گیا تھا، یعنی کوئی عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی انہیں، ان کے عمل کو روک دیا گیا تھا. کیا بولتے ہیں آپ آفیسروں کی زبان میں کہ بس آپ گھر بیٹھیے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. عمل بھی رک گیا تھا اور علم بھی رک گیا تھا. بال علم اور پر عمل. جب فطرس نے آ کر نبی کو مبارکباد دی نا کہ اللہ نے آپ کو حسین دیا ہے، اور جب کریموں کو خوشی ملتی ہے تو وہ عطا کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے عطا کریں، میرا بال اور پر جلا ہوا ہے. تو نبی چاہتے تو ارادہ فرماتے، دعا فرماتے، فطرس کو بالوں پر مل جاتے. مگر نبی نے فرمایا سامنے میرا حسین جھولے میں ہے، خود کو جا کر حسین کے جھولے سے مس کرو. جی جھولا تو امام حسین نہیں ہے نا، امام حسین اور ہے، جھولا اور ہے. اگر جھولا لکڑی بھی حسین مولا کے بدن سے مس ہو جائے تو وہ شفا دیتی ہے. بعض لوگوں کے حلق سے بعض باتیں اترتی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر حضرت یوسف کی قمیص سنایا کریں آپ. جی امام حسین کا جھولا شفا دے سکتا ہے، حلق سے نہیں اتر رہی بات. امام حسین کی جالی شفا دے سکتی ہے، ذریعہ امام حسین کو مس ہو کر اپنے آپ کو مس کر کے امام کی جالی سے امام سے بات کریں، امام کی جالی شفا دے گی. یہ جسے سمجھ میں نہیں آتا نا اسے پھر حضرت یوسف کی قمیص سنایا کریں. عام آدمی بھی نہیں، ایک نبی کو شفا ملی ہے اسے. جی جب جناب یوسف کو بھائیوں نے بتایا نا کہ بابا کی آنکھیں چلی گئی ہیں تو میں یاد کر کر کے روتے ہیں. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ، قرآن سورہ یوسف. اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، جبکہ پتا تھا میرا بچہ زندہ ہے. تم کہتے ہو کہ زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، جو زندہ ہو اس کو رویا نہیں جاتا، اور شہید تو زندہ ہے، زندہ کو کیسے رو گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا. رونے والا بھی امتی نہیں ہے، نبی ہے. رونے والا بھی معصوم ہے، اس کا ایک ایک فعل حجت ہے، دلیل ہے. تو حضرت یوسف خود ملول تھے، محزون تھے بابا کی جدائی میں. تو فرمانے لگے کہ یہ میری قمیص لے جاؤ. جی فَأَلْقِهُ عَلَى وَجْهِهِ، قرآن کی آیت. یہ میری قمیص لے جانا اور ان کے چہرے پہ ڈال دینا. یَأْتِهِ بَصِیرًا، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی. حضرت یوسف کو بھی پتا ہے کہ میری قمیص میں یہ برکت ہے جی، کہ جس کی وجہ سے میرے بابا کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے. قرآن ہے یہ. اور ایسے ہی ہوا، جب وہ قمیص لے کر آ رہے تھے نا تو سوتے سوتے اٹھے حضرت یعقوب اور آواز دے کر کہا میرا یوسف آ گیا. مجھے یہاں سے یوسف کی خوشبو آ رہی، جس طرف سے قافلہ آ رہا تھا، جہاں سے قافلہ آ رہا تھا اس طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر آئے تو بتایا کہ یوسف نہیں، یوسف کی قمیص آئی ہے. تو جب حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈلا، اس قمیص کو ڈالا گیا تو آنکھیں کھل گئیں آپ کی. وہ جو کئی سالوں سے سفید آنکھیں تھی نا وہ نورانی ہو گئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، میں اور آپ اگر قربتاً اللہ اس فرش پہ آ کے بیٹھیں، کیا ہمارے دل کی آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ کیا ہمارے ذہن کی آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ کیا ہمارے کردار کی آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ کیا ہمارے معاملات میں برکتیں اور رحمتیں اور رزق اور عزت میں اضافے نہیں ہوں گے؟ جو کچھ مانگنے آیا ہے. امام حسین وہ کریم ہیں جو ہر ایک کو اس کی ظرف کے مطابق عطا کرتے ہیں. کوئی امام حسین سے روٹی مانگنے آیا ہوگا، کوئی امام حسین سے نوکری مانگنے آیا ہوگا، کوئی امام حسین سے پوسٹنگ مانگنے آیا ہوگا،
کوئی امام حسین سے امام حسین کو مانگنے آیا ہوگا کہ مولا اپنا دیدار نصیب کروا دیں، اجرکم علی اللہ۔ کوئی امام حسین سے امام حسین کا اللہ مانگنے آیا ہوگا۔ جی ہر شخص نے اپنے ظرف کے مطابق مانگنا ہے نا۔ آج 2 محرم ہے، چلیے امام حسین کے پہنچنے سے پہلے کربلا چلیں۔ امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں نا۔ سن 61 ہجری کا 2 محرم امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ بعض کہتے ہیں امام نے گھوڑا بدلا، جب گھوڑا چل نہیں رہا تھا تو امام نے دیکھا یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تو حضرت نے سواری بدل دی، مگر میں نے جو پڑھا ہے ایسا نہیں ہے، یہ ذوالجنہ ہے، یہ ذوالجنہ ہے، نبی کی سواری ہے۔ امام حسین نے گھوڑا بدلا نہیں، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا نا تو امام نے حضرت عباس سے فرمایا، عباس یہ سامنے کچھ گھر نظر آ رہے ہیں، یہاں جا کر پیغام دو کہ حسین کا قافلہ آیا ہے، اور انہیں جا کے بتاؤ کہ حسین ابن علی اس آبادی میں بسنے والے بزرگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی جا کر مولا عباس نے خبر دی نا تو سارا گاؤں نکل کے باہر آ گیا۔ پورا جو گاؤں تھا، قبیلہ بنی اسد کا جو گاؤں تھا، وہ سارا قبیلہ نکل کے باہر آ گیا۔ اس میں بزرگ بھی تھے، اس میں عورتیں بچے بھی تھیں، سب امام کا دیدار کرنے کے لیے وہ سب باہر آ گئے۔ امام نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو حضرت نے فرمایا، عباس ان میں جو بزرگ ہیں ان سے مجھے ملواؤ۔ ایک بزرگ کو قریب لایا گیا، امام نے ان سے مصافحہ کیا۔ امام نے فرمایا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اے فرزند رسول اسے ماریا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا، کوئی اور نام؟ تو ایک اور بزرگ کے پیچھے سے آواز آئی، اسے غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا، کوئی اور نام؟ تو ایک اور بزرگ کی آواز آئی، اس نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس زمین کے 9 نام بتائے گئے، اور ہر نام بتانے پر امام فرماتے رہے، کوئی اور نام؟ اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک بزرگ تھا جو تھوڑا سا عقب میں تھا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس نے وہیں سے سلام کر کے کہا، حسین آگے والی زمین پہ چلے جاؤ، اس کے بعد کوئی اور زمین آئے گی اس پہ جا کے پہنچ جاؤ، اس پہ جا کے قیام کرو۔ امام نے فرمایا، میں آپ سے اس کا نام پوچھ رہا ہوں۔ کہ فرزند رسول میری گزارش مانو، آگے کی کسی زمین پہ قیام کرنا۔ امام نے فرمایا، مجھے اس زمین کا نام بتاؤ۔ کہنے لگا، ہذا کرب و بلا، اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا۔ اجرکم علی اللہ، اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ کہنے لگے وہ بزرگ کہ حسین آگے چلے جائیں، میرے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے اس زمین سے کوئی نہیں گزرا مگر اسے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے سنا ہے آدم بھی یہاں سے گزرے تھے تو انہیں چوٹ لگی تھی۔ 9 نبیوں کے واقعات تاریخ میں لکھے، 9 نبیوں کے واقعات، جن میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت ادریس ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں۔ 9 نبیوں کے واقعات سنی شیعہ تاریخوں میں لکھے ہیں۔ جب وہ اس زمین سے گزرتے تھے نا، حضرت ابراہیم جب گزرے نا تو ان کے گھوڑے کا پیر مڑ گیا اور گھوڑا گرا تو آپ بھی گر گئے۔ جب آپ گرے تو ایک پتھر پہ جا کے سر لگا تو آپ کے سر سے خون نکلنے لگا، بہت تیزی سے خون نکلنے لگا۔ تو خون کو صاف کرتے جا رہے تھے اور اللہ سے فرما رہے تھے، یا اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو آواز قدرت آئی، نہیں اے ابراہیم تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس زمین پر میرے نبی کا نواسہ مارا جائے گا، آخری نبی کے خاتم الانبیاء کا نواسہ مارا جائے گا، اور اس کی قربانی سے ہم اپنا دین محفوظ کریں گے۔ ہم نے اس کے خون کے ساتھ تمہارا خون ملایا ہے، اس کے خون کے ساتھ تمہارا خون ملایا ہے۔ یہ جو کربلا کی زمین ہے نا، اس زمین پر انبیاء کا خون امام حسین کے خون کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس بزرگ نے کہا نا کہ ہذا کرب و بلا، تو امام نے فوراً فرمایا، اللہم اعوذ من کرب و بلا، یا اللہ میں تیری پناہ میں کربلا آیا ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ میں کربلا آیا ہوں۔ اور یہ کہہ کے فرمایا، ذرا معلوم کرو اس زمین کا مالک کون ہے۔ تو اس زمین کے جو مالک تھے، وہ یہاں کوئی گھر تو بستا نہیں تھا، کوئی رہتا نہیں تھا،
ایک بے آب و گویا غیر آبادی والی زمین تھی جہاں آبادی نہیں تھی. تو حضرت نے انہیں بلایا. حضرت نے 70,000 دینار میں زمین خریدی. ہاں، بغیر اجازت کے کسی کے زمین پہ خیمہ کیسے لگائیں گے جی. حضرت نے 70,000 دینار میں زمین خریدی اور جن سے خریدی پیسہ دینے کے بعد انہی کے نام حبالہ لکھا اور اس حبالہ میں لکھا کہ یہ زمین میں تمہیں واپس کر رہا ہوں 3 شرائط پر. پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہاں کاشت نہ کرنا، یہاں ہل نہ چلانا، اس لیے کہ شاید سبب یہ ہو کہ جب کاشت کریں گے ہل چلائیں گے کیا معلوم کسی شہید کا کوئی بدن، کسی شہید کا کوئی عضو بدن، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کہ یہاں کاشت نہیں کرنا، یہاں ہل نہیں چلانا، میں یہ تمہیں واپس دے رہا ہوں، یہ تمہاری ہوئی زمین تم ہی کو پیسے دے کر تمہارے حوالے کر رہا ہوں. پہلی شرط تو یہ کہ یہاں کاشت نہیں کرنا، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں جب یہاں مار دیا جاؤں گا، جب مجھے یہاں مار دیا جائے گا، اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، جب مجھے یہاں مار دیا جائے گا تو یہ لوگ میرا جنازہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، مجھے میرے بچوں کو یہاں دفنانے نہیں دیں گے، میرے بچوں کو مجھے دفنانے نہیں دیں گے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا. امام سجاد مڑ مڑ کے بابا کا لاشا دیکھتے رہے، جناب سکینہ مڑ مڑ کے بابا کا لاشا دیکھتے رہے. ایک بہن بھی ہے جو بھائی کا لاشا چھوڑ کر جا رہی ہے مگر بھائی کو دفنا نہیں پائی. اور ایک زوجہ نے تو یہ وعدہ کیا تھا، اے میرے والی تمہارا لاشا دھوپ میں دیکھ کے جا رہی ہوں. کون؟ جناب رباب حضرت علی اصغر کی والدہ، امام حسین کے چھوٹے بچوں کی ماں. جناب رباب نے امام حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا تھا تو فرمایا تھا، اے میرے والی آپ کا لاشا دھوپ میں دیکھ کے جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میری بیوی جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. ابو حمزہ صومالی کا نام آپ نے سنا ہے، ماہ رمضان میں ان کی دعا پڑھنے کا حکم ہے. امام سجاد نے انہیں دعا تعلیم دی تھی، امام سجاد کے شاگرد تھے، اور ماہ رمضان میں جو روزانہ دعا پڑھنے کی ہے نا وہ حضرت ابو حمزہ کی دعا ہے. ابو حمزہ صومالی، دعائے ابو حمزہ صومالی. ابو حمزہ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے کچھ سوالات پوچھنے، علم لینے، اپنی علمی گتھیاں سلجھانے کے لیے امام کے گھر آیا. مجھے ایک کنیز نے صحن خانہ سے گزار کے حضرت کے حجرے میں پہنچایا. تو کہتے ہیں جب میں گزر رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے. کہتے ہیں بہت دیر تک میں نے امام سجاد سے سوال جواب کیے، علم لیا، سیکھا، اور جب میں واپس آیا تو کنیز نے پھر مجھے صحن سے گزارا، مگر میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے، دھوپ نے جگہ بدل لی ہے. وہاں جہاں وہ بی بی بیٹھی تھی وہاں سایہ آ گیا ہے، تو وہ بی بی وہاں سے اٹھ کے دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی. تو ابو حمزہ کھڑے ہو گئے تو امام سجاد کی عقب سے آواز آئی، پشت سے آواز آئی، ابو حمزہ کیوں رکے ہوئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے. مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی ہیں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. امام سجاد فرماتے ہیں جب ابو حمزہ چلے گئے تو امام سجاد فرماتے ہیں میں ماں کے برابر میں آ کے بیٹھا. اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں سائے میں آ جائیے. تو کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا ہورملا مارا گیا جس نے میرا بچہ مار دیا. اجرکم اللہ. آخری جملے سن لیجئے، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں. امام حسین نے فرمایا کہ میں یہ زمین تمہیں واپس کر رہا ہوں، جب یہ مجھے مار کر میرا جنازہ بغیر دفنائے چلے جائیں گے تو تم آ کر میرا جنازہ دفنا دینا، آ کر میرا جنازہ دفنا دینا. حتیٰ یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا اگر تمہارے اندر ہمت نہ ہو نا تو اپنی عورتوں سے کہنا اللہ رے غربت حسین، اور اگر تمہاری خواتین میں بھی ہمت نہ ہو تو اپنے بچوں سے کہنا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما.
ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا